علامہ اقبال کے اشعار وہ ایک ایسا مجموعہ ہے، ایک مجسم قسم کی آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور وہ مسلمان کو کس ارتقائی منازل پر دیکھنا چاہتا تھا۔ آج ہم اس کا موازنہ کریں گے۔ اس کے شاہین کی ذرا پرواز دیکھیے گا، اس کی خودی کی ذرا جو ہے سوچ اور فکر دیکھیے گا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ کیا ہم اس کے قریب بھی کہیں پہنچنے کی جسارت بھی کر رہے ہیں، یا ہماری طرف کوئی جد و جہد اس طرف ہے؟ اور خودی کے تصور کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے اس فکر، ہم نے اس سوچ، ہم نے اس تجسس، ہم نے اس کو دفن کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش کی؟ اور پھر دیکھیے گا کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی ماں کو کیا کچھ نہیں دیا، کس چیز سے کمی رکھی ہے اللہ نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارا ایک ایسا قائد تھا جو کسی سے نہیں جھکا تھا اور نہ کبھی جھکنے کا تصور کرتا تھا۔ وہ اس جیسا قائد میں سمجھتا ہوں اصول پرست شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو، لیکن اس نے ایک بغیر تلوار، بغیر جنگ، اعلان طبل جنگ کے، اس نے جس دلیل سے، جس خوبصورت طریقے سے پاکستان کو معرض وجود لانے میں جو جد و جہد کی، جس میں ہمارے بہت سارے اکابرین اور ہمارے مسلمانان ہند اس میں شامل تھے، بشمول بنگلہ دیش، بنگال سے، اور بلکہ بنگال سے ہی سب سے زیادہ وہاں مسلم لیگ نون اور پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اور پاکستان کو بنانے میں ان کی کاوش اور ان کی جد و جہد تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ایک ایسا قائد جس نے اتنا بڑا دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ 48 میں بیمار ہوتے ہیں تو ایمبولنس راستے میں خراب ہو جاتی ہے، ایمبولنس پنکچر ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ گورنر جنرل کمبائنڈ ہندوستان کا، دنیا کی 5ویں بڑی ریاست کا وزیر گورنر جنرل ہو اور اس کی ایمبولنس جو ہے وہ راستے میں خراب ہو جائے اور وہ اس قسم پرسی کے عالم میں وہ شہید ہو جائے؟ پھر آئیے تو 1951 اکتوبر میں ہم نے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔ لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم، پہلے گورنر جنرل کا تو جو حال ہوا سو ہوا، پہلے وزیر اعظم کا کیا حال ہوا کہ اکتوبر 1951 میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج تک وہ ایک معمہ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اس قاتل کو بھی وہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد سول بیوروکریسی، اور پھر براہ راست ایوب خان کی شکل میں ملٹری بیوروکریسی نے ٹیک اوور کر لیا۔ ہم نے ایپڈو لگا کر ان سیاستدانوں کو جنہوں نے پاکستان کی جد و جہد میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، ہم نے ان کو نکال باہر پھینکا سیاست سے۔ سہروردی جیسے ایک شخص سے بھی ہم نے اس کو بھی نکال باہر پھینکا۔ اور لیاقت علی خان جو نواب تھا، جب فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی، پیمند لگے ہوئے تھے، نواب تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا کلیم نہیں لوں گا جب تک ایک مسلمان کی جو ہے کلیم ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے، جب تک اس سے انصاف نہیں ہوتا، اس کو نہیں جائز اس کا حق مل جاتا، تب تک میں کوئی کلیم نہیں کروں گا۔ اور مرتے ہوئے اس کی جنہوں نے نہلایا، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیمند لگے ہوئے تھے، اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح کے ہم نے دیانتدار اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو واقعی معرض وجود میں لانے میں اتنی جد و جہد کی، اتنی کاوشیں کی، اتنی قربانیاں دی، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر 22 خاندانوں کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا پاکستان کو۔ ملٹری بیوروکریسی براہ راست آتی ہے تو ووٹ کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، اور
جو دنیا کی 5ویں بڑی ریاست تھی، صرف 60,000 بی ڈی ممبرز کو کے حوالے سپورٹ کر دیا گیا ووٹ کا حق، اور اس حق پر بھی ہم نے جس طرح سے ڈاکہ مارا، تاریخ شاہد ہے آپ کے سامنے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر بین تھا، سوچئے 48 سے لے کر ان کو 64 جب تک وہ الیکشن نہیں لڑی ہے اس وقت تک بین تھا، ان کے نام کا بھی بین تھا، ان کا نام کوئی اخبار کوئی میڈیا نہیں لکھ سکتا تھا۔ ہم نے ان پہ غداری کا فتویٰ لگا دیا، اور ہمارے ماشاءاللہ جو ملٹری بیوروکریسی تھی اس نے، جنہوں نے ایک دن، نہ سول بیوروکریسی نے نہ ملٹری بیوروکریسی نے ایک دن ایک سول سرونٹ یا ایک سپاہی یا فوجی نے آل انڈیا سروس سے کبھی استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ یہ تاج برطانیہ کے جو وفادار تھے، جو ماشاءاللہ امپیریلسٹک فورس جو ہمارے اوپر مسلط تھی، ہم نے انہی کے سپورٹ پاکستان کو بھی کر دیا، ریاست کو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو 1971 میں حال ہوا کہ یحییٰ خان ہمارے جو ماشاءاللہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان تھے، ترانہ بجانا پڑتا تھا ان کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ ترانہ ان کے ظاہر رچی بسی ایک ایسی چیز تھی جس پہ وہ اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹینٹو ہو جاتے تھے۔ ہم نے یہ حال کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس شخص کو بھی شہید کر دیا جس نے نہ صرف پاکستان کو ایٹم بام دیا بلکہ پاکستان کا ایک متفقہ آئین دیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں۔ تھوڑا سا لالی پاپ ضرور ملا، ہمیں سپیس ملی جمہوریت کی، لیکن پھر ہمارے اس قائد کو بھی شہید کر دیا گیا جو آج بھی پاکستان پر ہندوستان کی میلی آنکھ کو مانے رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ کوئی ایک ایسی دفاعی سیسا پلائی دیوار آپ کے پاس ایٹم بام کی شکل میں موجود ہے جسے عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہندوستان کے لیے۔ اور پھر جو ایک سیاہ بادل آئے ضیاء الحق کی شکل میں، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ ایتھنک کلچر آیا اس ملک میں، کلاشنکوف کلچر آیا اس ملک میں، ہیروئن کلچر آیا اس ملک میں، اور آج تک ہماری وہ ڈویسونس جو ہوتی ہے امپیریلسٹک فورسز کی اور ان طاغوتی قوتوں کی ہوتی ہے، وہ آج تک رس بچ گئی ہے۔ ہم اس قومیت سے نکل کر ہم صوبائیت میں چلے گئے، ہم تعصبیت میں چلے گئے، ہم برادریزم میں چلے گئے، ہم ہر چیز میں چلے گئے، ہماری پاکستانی پہچان اور تشخص جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ پھر ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی شکل میں دیکھا، وہ ایک ایسی جوڑنے والی ایک طاقت تھی جس نے اس بچے کچے باقی کے پاکستان کو 30 سال کی اپنی سیاست میں اس نے 4 سال صرف اقتدار دیکھا، 26 سال اس نے جو ہے اپوزیشن کی سیاست دیکھی۔ اور ضیاء الحق کہتا تھا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے بے نظیر بھٹو کو کیوں زندہ جانے دیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو پاکستان ہی مختلف ہوتا، لیکن رانی شہید کو بھی ہم نے مار دیا، اور آج تک اس کے قاتل جو ہے وہ پوچھتے ہیں پاکستان کی عوام کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، آج بھی اقتدار اعلیٰ میں سب ہیں۔ اور بدقسمتی سے چونکہ میرے پاس ہی وہ کیس میں کرتا رہا ہوں، دیکھا ہے میں نے کس طرح سے عدالتیں اس پہ بیہیو کرتی ہیں۔ پھر عدالتوں کا ایک نیا ٹرینڈ آیا، منیر جسٹس منیر کی شکل میں سے شروع ہو کر آج تک وہ طوالت اور تسلسل سے کبھی وہ -1 کرتی ہیں، کبھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں، کبھی بے نظیر کو جو ہے وہ باہر پھینکتی ہیں 58(2)B میں 2 دفعہ، کبھی ظفر علی شاہ کی شکل میں ایک کیس آ جاتا ہے اور وہ جاری و ساری ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہماری عزت بھی کرو، اور یہ بیچاری عوام جو ہے پستی چلی جاتی ہے، غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جاتی ہے۔ آج آپ کا یہ تھا کہ سیاسی جو ہے ایک کارکن، اس بیچارے کو کیا ملا؟ آج آپ کے جو ماشاءاللہ فرخندہ بخاری صاحبہ اور آپ لوگ جو جد و جہد کر رہی ہیں، ان عوام ان غریب لوگوں کا جو ہے آپ نے کیس اٹھایا ہوا ہے۔
کاش کہ اس اشرافیہ کو بھی سمجھ آئے کہ اصل مالک پاکستان کے یہ 25 کروڑ عوام ہیں. خدا کا خوف کرو. پاکستان بننے کے بعد ایک دن بھی آپ نے ان کو توجہ دی ہے؟ ان پر آپ نے کوئی رحم، کوئی ان پر جو ہے احسان کیا ہے اس پر؟ اور یہ پھر بھی ہر دفعہ لبیک کہہ کے یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ وعدہ کرتے ہو، چاہے جھوٹے ہی وعدے کرتے ہو، تب بھی آپ کو یہ پیچھے لگ کے آپ کے سینکڑوں میلوں کے آپ کے جلوس نکالتے ہیں اور آپ کو ووٹ سے دیتے ہیں. لیکن کیا اس ووٹ کی قدر کی؟ جب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کیا اس طرح سے ووٹ کو عزت دیتے ہیں؟ آج تک ہم 47 سے لے کر ووٹ کو عزت دیتے رہے. ہم نے فاطمہ جناح کو ہرا دیا یار. ہماری کیا کیا آپ داستانیں دیکھیں گے. اور جس طرح فرخندہ بخاری صاحبہ کو باہر جا کے جو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ عشق کی بازی ہے، یہ عشق کی بازی دیکھیں ذرا. یہ ایک کارکن کی ہوک نکلتی ہے، ایک محب وطن پاکستانی کی دل کی پکار نکلتی ہے. کس طرح سے اس نے اپنے جو ہے وہ داستان لکھی ہے، کس تکلیف، کس اذیت، کس کرب سے وہ گزرتا ہے. یہی ایک ہر پاکستانی کی یہی داستان ہے. یہ اللہ کے فضل سے یہ دھرتی ماں جو ہے پاکستان، ہمیں اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہے. آج بھی ہم آدھا پاکستان گنوا چکے، آدھے کے پیچھے ہم بڑی زور سے لگے ہوئے ہیں، اس کی جڑیں کاٹنے کو لگے ہوئے ہیں. یقین کریں یہ صرف اللہ کی ذات نے ہی ہمیں متحد رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس پاکستان، باقی کے بچے کچے پاکستان، اس کو لوٹنے میں دھرتی ماں میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ ہے ہم نے عوام کو اپنا انعام دیا، پاکستان کی عوام کو. ان کو آج بھی مجھے یاد ہے 65 کی جنگ ہوتی تھی تو جب یہ سائرن بجتے تھے، لوگ باہر نکل کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بنکر میں چلے جاؤ، لیکن لوگ جو ڈاگ فائٹ کو دیکھ کر نعرے مارتے تھے. میرے جیسا اسٹوڈنٹ جو ہے، ہم بارڈر پہ پہنچ گئے کہ بندوق دو. یہ جرت کیسے ہوئی ہے اس ہندوستانی جرنیل کو کہنے کی کہ میں جم خانے میں جا کے اسکاچ پیوں گا یا جو بھی کروں گا وہاں جا کے جم خانہ لاہور میں کروں گا. اور ہم ہربنس پورا بارڈر پہ پہنچ گئے اسٹوڈنٹس. یہ وہ جذبہ تھا. نور جہاں کے ذرا گانے دیکھیے، ترانے دیکھیے. یہ قوم کتنی زیادہ پاکستان کے لیے محبت کرتی ہے کہ یہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے. لیکن جب جب حکمران بنتے ہیں، انہی کی پھر جو ہے سوئے ہوئے لوگوں کے یا ان کے لوگوں کے جسموں پر چڑھ کے یہ ناچتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا. چونکہ مجھے دوسری مرتبہ کہا جا رہا ہے تو میں آپ کو بار دیگر یہ انعقاد کرنے میں اور یہ اجاگر کرنے میں آپ کو میں دوں گا، آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ان غریب مفلسوں کے لیے، ان سیاسی کارکنوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اللہ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ ان کی بھی پذیرائی کریں، کوئی ان کی طرف بھی دیکھیں، کوئی ان کے لیے بھی احسان ان پر بھی کریں. کیونکہ اصل مالک دھرتی ماں کے یہ ہے، تنخواہ دار لوگ نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد.